نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، کہ آپ کبھی بھی جب فیصلہ ور ہوں تو انصاف کے ساتھ کریں، زیادتی اور ظلم نہ کریں کسی پر، کسی کے حق میں غلط فیصلہ نہ دیں۔ فرمایا اور احسان کا حکم دیتا ہے، لوگوں پہ احسان کیا کریں، معاف کیا کریں۔ بندے نے اگر کچھ کہہ دیا تو اس کو معاف کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اگر آپ کے قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہیں تو انہیں عطا کیا کرو، ان کی مدد کیا کرو۔ یہ اسلامی پیغام کا، اسلامی نظام کا ایک پیغام ہے کہ بندہ اگر غریب ہے، کوئی اپنا پڑوسی، تو اس کی امداد کریں، اس کی دیکھ بھالی کریں۔ یہ اسلام سکھاتا ہے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق ایک نمونہ بناؤ، اپنے آپ کو اخلاق کا پیکر بناؤ۔ لوگ آپ دیکھیں کہ بندہ بڑا اچھے مزاج والا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا ہے برائی سے اور بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ فرمایا اور ظلم اور زیادتی کرنے سے روکتا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ برائی نہ کرنا، اچھے سے پیش آنا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے سراپا، حضور علیہ الصلوۃ اخلاق کے پیکر تھے۔ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ کا اخلاق رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا عملی نمونہ تھا اخلاق کے طور پر۔ حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ حضور کا اخلاق بتا سکتی ہیں، آپ اخلاق بتا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح تھا؟ تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں، کانا خلقہ القرآن، کہ حضور علیہ السلام پورے کے پورا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا، پورا کا پورا اخلاق حضور علیہ السلام کا قرآن تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے یہ حدیث۔ پھر حضور علیہ السلام کے اخلاق کا ہمیں ایک واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑھیا نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، حضور کو نہ بڑی پریشانی دیتی، بڑی پریشانی، راستوں میں کانٹے بچھا دیتی تاکہ حضور کو تکلیف ہو۔ ایک نہ دن بیمار ہو گئی، وہ بڑی بیمار پڑ گئی، تو حضور علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے گئے، اسے دیکھ بھال کرنے کے لیے گئے کہ بڑھیا کیا ہوئی، کیا ہوا اس بڑھیا کو۔ جب اس نے دیکھا کہ حضور میری عیادت کے لیے آئے، اس بندے کے وہ بندہ میری عیادت کے لیے آیا ہے جس کے راستے میں میں کانٹے بچھاتی، کہنے لگی آپ تو میرے دشمن ہونے کے باوجود بھی میرے خیر و خواہ، میرے لیے خیر و خواہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، کہا اے بوڑھی اماں، ہمیں اسلام کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں سکھاتا، ہمیں اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگ بھلے ہی ہم پر کتنا ہی ظلم کریں، لوگ ہمیں گالیاں دیں، مگر ہماری زبان سے ان کے لیے کبھی بد دعا یا انہیں ایذا رسائی دینے والی چیزیں نہ نکلے جو انہیں پریشانی ہو، بھلے ہی وہ ہم پر ظلم و زیادتی کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کون بندہ زیادتی کرتا ہے، کون بد اخلاقی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے حضور علیہ السلام کا اخلاق۔ ایک بوڑھی راستے میں کانٹے ڈالتی اور حضور علیہ السلام پھر وہ بیمار ہوتی ہے، عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پورے اخلاق کے پیکر تھے۔ اپنے آپ کو ایک اخلاق کے نمونہ بناؤ کہ اس طرح سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیں پڑھو، صحابہ کے اخلاق پڑھو کہ کس طرح وہ لوگوں سے گفتگو کرتے، کس طرح وہ لوگوں سے بات چیت کرتے، کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وہ لوگ، صحابہ اور صوفیاء کرام۔ پھر ہمیں حضور علیہ السلام کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خادم تھے حضور علیہ السلام کے۔ 10 سال حضور علیہ السلام کے یہاں انہوں نے خدمت کی۔ کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، آغوش میں حضور کے پلا۔ فرماتے ہیں حضور نے کبھی نہ مجھ سے اف بھی نہیں کہا، کبھی اف نہیں کہا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا، کہتے ہیں انس یہ کام کر کے واپس آؤ جلدی۔ کہتے ہیں میں بچہ تھا، راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، مجھے کام یاد ہی نہیں رہا، بچوں کے ساتھ کھیل میں لگا۔ حضور علیہ السلام پیچھے سے آئے اور کاندھے پہ ہاتھ مارا اور مسکرا کے کہنے لگے، انس تجھے وہ کام یاد ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟
وہ کام یاد ہے؟ کہا مجھے ڈانٹا نہیں، مسکرا کے فرمایا کہ وہ انس تمہیں وہ کام یاد ہے جو میں نے آپ کو دیا تھا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا، خادموں سے، اپنے خادموں سے اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیش آیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر ایک حدیث حضرت ابا ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں حضرت معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال، فرماتے ہیں لقیت ابا ذر بالربضہ، کہتے ہیں میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربضہ جگہ میں ملا۔ یہ مدینہ المنورہ سے تھوڑے قریبی فاصلے پر ربضہ جگہ ہے، وہاں حضرت معمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ابا ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتے ہیں یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری لمحات یعنی آخری زندگی ربضہ میں ہی گزاری تھی۔ فرماتے ہیں وعلی اللہ وعلی غلامی اللہ، کہتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام دونوں ایک سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بڑی بات ہوتی ہے کوئی غلام بھی وہی کپڑے پہنے اور مالک بھی وہی کپڑے پہنے۔ اگر کوئی کام کرنے والا وہی کپڑے پہنے گا تو ہمارے یہاں مالک وہی کپڑے نہیں پہنے گا، مگر حضرت ابو ذر بھی وہی کپڑے پہنے تھے اور وہی قمیض تھی ان پر بھی، اور ان کے غلام پر بھی سیم قمیض تھی۔ فرماتے فسالت عن ذلک، میں نے ان سے پوچھا ابا ذر سے کہ ابو ذر یہ کیا بات، آپ کا غلام اور آپ دونوں ایک سے کپڑے ہیں، کوئی چینجنگ نہیں، فرق ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ مالک کون اور غلام کون؟ کہتے ہیں فقال، کہتے ہیں ابو ذر فرماتے ہیں انی ساببت رجلا، کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو برا بھلا کہا یا کوئی گالی دی، برا بھلا کہہ دیا۔ فرمایا فغیرت بأمی، اور میں نے اس کی امی کا تانا دیا کہ فلاں تیری امی ایسی ہے۔ میں نے ایک بندے کو برا بھلا کہا اور اس کی امی کا تانا دیا۔ دیتے ہیں ہم لوگ ہماری زبانوں سے امی کی گالی، بہنوں کی گالی، اور بہت ساری فاحشہ کلام نکلتے ہیں لڑائی کے دوران، یا کسی سے کوئی تنازع ہو جائے تو اس میں کہتے ہیں میں نے ان کی امی کا اسے تانا دیا۔ فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے میری شکایت ہوئی تو کہتے ہیں پھر حضور نے مجھ سے فرمایا یا ابا ذر اغیرتہ بأمہ، کیا تم نے اس کی امی کا تانا دیا؟ کہتے ہیں انکم رعم فیک جاہلیہ، کہتے ہیں ابھی بھی اپنے آپ کے اندر جہالت پن ہے، یہ باتیں ختم نہیں ہوتے آج بھی۔ میں اتنا آپ کو حدیثیں اور اللہ رسول کی اپنی باتیں بتاتا ہوں، اللہ کے فرامین سناتا ہوں، پھر بھی آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، اور جب لڑائی ہوتی تو زبانوں سے ایسی باتیں کرتے ہو۔ کہا یہ باتیں چھوڑو، یہ جاہلیت والی باتیں، کسی کی امی کی گالی دینا یا بہن کی گالی دینا، یہ اسلامی معاشرے کے خلاف ہے، اسلامی اخلاق کے خلاف ہے، رسول اللہ کے اخلاق کے خلاف ہے، رسول اللہ کے کردار کے خلاف ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشان کرے تو آپ اسے نرمی سے برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، تاکہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کے شرمندہ ہو جائے کہ کیا بندہ ہے، میں ہمیشہ اسے پریشان کرتا ہوں مگر میرے ساتھ کبھی یہ برائی نہیں کرتا، ہمیشہ اچھائی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر حضور نے آگے فرمایا اخوانکم خالکم، کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ فرمایا بھائی کا درجہ دیا غلاموں کو، فرمایا تمہارے تحت اللہ جعل اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ہاتھ کے نیچے بنایا ہے، یعنی تمہارے ہاتھ کے ماتحت چلنے والا بنایا، جو تم اسے حکم دیتے ہو وہ وہی کرتا ہے، تم اس سے بڑے بڑے کام کرواتے ہو وہ کرتا رہتا ہے، پھر بھی آپ ان کو گالیاں دیتے ہو۔ فرمایا فمن کان اخوہ تحت یدیہ، کہا جس کا بھائی اگر اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا ہو یعنی غلام ہو، یعنی غلام کو بھائی بولا، کہا کسی کے پاس غلام ہے فلیطعمہ مما یاکل، فرمایا تو اس کو وہی کھانا دینا جو آپ کھاتے ہو۔ کا غلام اور اپنے لیے مالک اور غلام الگ کوئی کھانا نہیں کھانا، جو تم خود کھاتے ہو وہ غلام کو کھلانا۔ فرمایا وَيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، فرمایا وَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور وہ جو تم پہنتے ہو نا، جو آپ جس برانڈ کے کپڑے آپ پہنتے ہو وہی اس کو پہنانا، وہی اس کو پہنانا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیں کہ جو غلام کھائے، جو مالک کھائے وہی غلام کو کھلاؤ، جو تم مالک پہنے، جس برانڈ کے کپڑے مالک پہنے وہی غلام کو پہناؤ۔ کیوں اس کے ساتھ بے ادب کرتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے غلام نہیں بناتا تو وہ بھی کوئی معزز شخص ہوتا یا بڑا شخص ہوتا۔ آج آپ کے ہاں غلام کام کرتا ہے وہ، تو آپ اس کو پریشانی دیتے ہو، یا اس کو وہ کھانا دیتے ہو جو آپ خود پسند نہیں کرتے، یا وہ کپڑے دے دیتے ہو جو آپ خود پسند نہیں کرتے۔ فرمایا
فرمایا ایسا نہیں کرنا، جو خود کرتے ہو وہی کرنا، جو خود پہنتے ہو وہی پہنانا، جو خود کھاتے ہو وہی کھلانا۔ فرمایا ولا تکلفوہم ما یغلبہم، فرمایا اور ایک بات دھیان رکھنا اباذر اور صحابہ کہ اپنے غلاموں پر ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ ڈالنا، اتنا کام نہ دینا کہ ان سے نہ ہو سکے۔ فرمایا فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر کوئی کام ڈالیں، اگر ان پہ زیادہ ان کے طاقت سے زیادہ ان پر کام دے دیا آپ نے، کوئی بوجھ دے دیا، فرمایا فَأَعِينُهُمْ، تو ان کے ساتھ مدد کرنا۔ فرمایا اگر کسی نے زیادہ کام دیا اپنے غلام کو، کسی یا اپنے ہاں کوئی کام کرنے والا ہے اس کو زیادہ کام دے دیا، فرمایا اگر اس سے نہ ہو تو کام کرنا، اس کے ساتھ لگے کے کرنا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ غلاموں کے ساتھ بھی اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق سے پیش آیا کرتے۔ ہم تو آزادوں کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتے۔ اگر کسی سے جھگڑا ہوگا تو ہمارے منہ سے گالیاں نکلیں گی، ہمارے منہ سے فاحشہ کلام نکلیں گے، کبھی امی کی گالی، بڑی بڑی بری باتیں نکلتی ہیں ہمارے یہاں جھگڑوں میں اور گالیاں اور لڑائیوں میں۔ بچنا یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے، رسول اللہ کی سیرت کے خلاف ہے، اس سے بچنا۔ فرمایا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے تمہارے یہ جو مکمل خوبیوں کو مکمل کرنے کے لیے، میں مکمل خوبیوں کو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قیامت کے دن وزن، اخلاق کا وزن بھاری ہوگا۔ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کا وزن بھاری ہوگا قیامت کے دن۔ فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، فرمایا قیامت کے دن جب بندے کی نیکی تولی جائیں گی نا تو فرمایا سب سے بھاری میزان میں اخلاق، حسن اخلاق ہوگا، جو لوگوں سے اچھے سے پیش آتا، لوگوں سے بڑھیا سے بات کرتا، لوگوں کی خیر و خواہ میں رہتا، کبھی انہیں بددعا برائیاں نہیں، کبھی ان سے گالی گلوچ نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش سلوک کرتا تھا۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے، یہ ابو داؤد میں بھی ترمذی میں دونوں میں موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر بندہ اچھے اخلاق کرے نا تو جو نماز تہجد پڑھتا ہے جو بندہ اور جو روزے رکھتا ہے اس کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس کے درجے تک اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ جو اچھے سے اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بہتر اپنے اخلاق والا بناتا ہے، لوگوں سے اچھے سے پیش کرتا ہے، ایسے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ صوفیاء کرام کس طرح لوگوں سے پیش آیا کرتے تھے، کس طرح فرماتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں اچھے اخلاق وہ ہے جس کو دیکھ کر کے دشمن بھی شرمندہ ہو جائے اور دوست قریب ہو جائے، دشمن بھی شرمندہ ہو جائے اور دوست بن جائے، قریب ہو جائے دشمن جو ہمیں پریشان کرتا، اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرو کہ اسے شرمندگی محسوس ہو، یار میں نے غلط کیا اس کے ساتھ، یہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتا ہے، میں اس کے ساتھ غلط کرتا ہوں، اس کو شرمندگی ہو۔ احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں، امام قرطبی تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ اخلاق حسنہ بندے کو قبر و آخرت میں نجات دیتے ہیں، اخلاق حسنہ آخرت میں اور قبر میں بندے کو نجات دیں گے، کامیابی دلائیں گے، جبکہ بد اخلاقی نفس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بد اخلاقی جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے اس کا نفس تباہ اور برباد کر دیتا ہے، یہ بد اخلاق تذکرہ میں ذکر کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فتح الغیوب میں لکھتے ہیں کہ حسن اخلاق عبادت سے بڑھ کر ہے، عبادت سے، کیونکہ عبادت کہتے ہیں حسن اخلاق انسان کے ہر لمحات میں ساتھ ہے، مگر عبادت ایک مخصوصی اوقات میں ساتھ ہے، عبادت کا اپنا مقام ہے، اور فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کا اپنا مقام ہے۔ تو لوگوں سے ہمیں اچھے اخلاق سے، اچھے کوئی گالی دے تو صبر کر لینا، کسی نے دھکا دیا تو صبر کر لینا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے گا، جزائے خیر عطا کرے گا۔ فرمایا حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ان سے دشمن بھی ان کا احترام کرتے، دیکھ کر کے ان کا اخلاق دیکھ کر کے دشمن بھی ان کا احترام کرتے، عزت کرتے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب ان سے کوئی گستاخی سے بات کرتا، کوئی انہیں گستاخی سے بات کرتا تو فرماتے ہیں میرے رب نے میرے نفس کو آئینہ دکھا دیا، میرے رب نے میرے نفس کو آئینہ دکھایا، دیکھ تیری اوقات یہ ہے، زیادہ گھمنڈ نہ کرنا، زیادہ بکواس نہ کرنا لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا دیکھ تیرے لوگ برا بھلا کہتے ہیں میرے رب نے مجھے میرا آئینہ دکھا دیا کہ تیری اوقات یہ ہے، بہت زیادہ معزز نہ بننا، بہت زیادہ معزز نہ بننا۔ تو یہ اولیاء اور صوفیاء کا دیکھیں ہم کس طرح اخلاق سے وہ پیش آیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا مقام عطا کیا صوفیاء کو۔ نظام الدین اولیاء اور امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنید بغدادی، کتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، ان کو ایسا ہی تو نہیں دیا، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرتے، عبادت اور طاعت گزاری میں اللہ اپنی زندگی گزار کے گئے۔ تو یہ ہمارے اسلامی کلچر کے مطابق ہے کہ اچھے اخلاق انسان کو بہتر بناتے ہیں، لوگوں میں اچھا اثر پڑتا ہے، لوگ دیکھ کر کے کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، کبھی اس کو برا نہیں کہتے۔
ہمیشہ دعا دیتے ہیں اچھے اخلاق والے کو، اور برے اخلاق والے کو ہمیشہ اس کی برائیاں کرتے ہیں لوگ کبھی کبھی تو دعا کرتے ہیں، یار یہ کیوں نہیں مرتا، ہمیشہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ تو ہمیں اچھے اخلاق اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور باصلاحیت ایک انسان بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت طاعت گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔